ایک عام شہری کے لیے خوردونوش کی اشیاء اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 18 کروڑ آبادی میں سے نصف کو اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ اگرچہ موجودہ صورتحال میں پوری دنیا پر غذائی بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں، تاہم پاکستان میں اس کی ابتدا بحرانی کیفیت سے پہلے ہی ہو گئی ہے۔ RGST تحفظ ناموس رسالت پر حکمراں اتحاد، حزب مخالف میں اختلافات اور سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے ملکی معیشت اور سیاست پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ RGST اور سیلاب سے تباہ حال علاقوں کی تعمیر نو عوام کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی مہنگائی اور دیگر مسائل ہیں۔ یہ درست ہے کہ عوام کو اس وقت مہنگائی کے افریت اور غذائی اشیاء کے بحران کا سامنا ہے۔ وہ چینی، آٹا اور دوسری غذائی اشیاء کے علاوہ توانائی، گیس کے بحران، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے، اشیاء خوردونوش بالخصوص روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کے باعث پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ متوسط طبقے کے لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ ہم نے تو بچپن سے لے کے ابھی تک مہنگائی دیکھی ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ چلو بھائی ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پر۔ مجھے تو جہاں تک لگتا ہے اسکولوں سے لے کے یہاں تک میں کالجز بھی پڑھ کر آئی ہوں، ہمیشہ میں نے مہنگائی دیکھی ہے۔ عصر حاضر کی مہنگائی اور غریبوں کے خلاف بھوک اور معاشی تنگ دستی جیسے اقدامات عوام کا خواب نہیں ہیں۔ کیا بوقت بحالی جمہوریت ہم نے یہی عہد کیا تھا کہ روٹی صرف اس کو ملے گی جس کی چنگیر میں پہلے ہی روٹیاں موجود ہوں گی؟ یہ کیسی مساوات ہے کہ جو لوگ پہلے ہی مراعات یافتہ ہیں انہیں کسی نہ کسی انداز سے مزید نوازا جاتا ہے، اور جو روٹی کے چند نوالوں کے لیے ترس رہے ہیں ان کے حالات کی بہتری کے لیے صرف اعلانات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ غریبوں کے لیے نعرے مارتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے کرتے کچھ بھی نہیں ہے۔ نالائق لوگوں کی گورنمنٹ آ گئی ہے، نالائق لوگ وہی حرکتیں کریں گے جو ان کی عادتیں ہیں۔ ہمارے تو یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم کیا ہوا ہے انہوں نے، مہنگائی کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ پورے ایشیا میں سب سے مہنگا ترین ملک پاکستان ہے۔ عوام، حکومت اور عدلیہ سے جہاں معاشی انصاف کی توقع لگائے بیٹھے ہیں، وہیں ان سے مہنگائی، بد امنی کے خاتمے اور توانائی کے بحران سے نجات کی بھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ مایوسی انتہا کو پہنچ جائے تو امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، امیدیں دم توڑ جائیں تو حالات اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ مہنگائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو معاشی ناانصافی کے سمندر سے اٹھنے والی عوامی موجیں سونامی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیمرہ مین خلیل عادل کے ساتھ امین شاہ، وقت نیوز، کراچی۔